بھائی جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ بھی قریب آ جائیں تو بہت اچھا ہے. آ جاؤ بھائی. ارے بھائی جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی قریب آ جائیں. ماشاءاللہ بہت اچھے ماننے والے لوگ ہیں, بہت ماننے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اور پیچھے والوں کو آواز سنی نہیں ہے کیا؟ ارے بھائی وہ بھی آ جائیں, قریب آ جائیں. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ہاں بیٹھ جائے بھائی. قاسم قریشی کے جیسی آواز انتقال ہو گیا. میرے بھائی ہم سب کے دل کے اندر ایک طلب ہے کہ ہماری زندگی میں دین آ جائے, ساری دنیا میں اللہ کا دین پھیل جائے, ہے نا بھائی؟ یہی طلب لے کر بیٹھے نا. اللہ قبول فرمائے. اللہم علمنا وراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم علمنا وراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقهوا قولی. میرے محترم بزرگوں, عزیز دوستوں, دنیا میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا. تقریباً علماء حضرات کہتے ہیں کہ 18,000 قسم کی مخلوق ہے. جیسے بھائی جانوروں میں شیر ہے, چیتا ہے, ہاتھی ہے, ایسے 18,000 قسم کی مخلوق ہے. اور اس میں سب سے زیادہ عزت والے, سب سے زیادہ اشرف اللہ نے انسان کو بنایا. اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے. اور میرے محترم بزرگوں, دوستوں, ازل سے دنیا میں سب سے پہلے انسان جو پیدا ہوئے وہ حضرت آدم علیہ السلام. انہی کے ہاتھوں سے اللہ نے ایک محنت شروع کرائی کہ ہر انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے. سارے انبیاء علیہ السلام آ کر جو محنت کرتے تھے کہ ہر انسان اللہ کو پہچاننے والا بن جاوے اور اللہ کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاوے. سارے انبیاء علیہ السلام آ کر اسی کی محنت کی. اور سب سے پہلے انسان دنیا میں جو ہے آدم علیہ السلام, اور سب سے پہلے نبی بھی آدم علیہ السلام. ایسے نہیں کہ بھائی بعد میں نبی آئے ہوں, بلکہ آدم علیہ السلام کو ہی اللہ نے کام دے کر بھیجا کہ تمہاری اولاد کا رخ اللہ کی طرف پلٹ جائے. اور میرے محترم بزرگوں, دوستوں, دنیا میں انسان کو مختصر سی زندگی دی گئی ہے. ستر سال کی, 80 سال کی, زیادہ سے زیادہ 100 سال کی زندگی ہے. ارے بھی جو بوڑھے ہو گئے ہیں, ہمیں تھوڑا آنکھ بند کر سوچ کر دیکھیں تو تھوڑے دن پہلے ہمارا بچپنا گزرا, جوانی گزری, بڑھاپا آ گیا, آج درداں شروع ہو گئے. کوئی دن کی بات کریں گے, لوگ کہیں گے کہ بھائی فلانے آدمی تھے, اچھے آدمی تھے, ان کا انتقال ہو گیا. زندگی اتنی ہے. فرماتے ہیں حشر کے میدان کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. اس کے مطابق علماء فرماتے ہیں ہمارے 70-80 سال کی زندگی صرف 2.5 منٹ کی زندگی.
کتنی؟ صرف 2.5 منٹ کی زندگی. اور یہ ہمارا امتحان جو ہوگا یہ 2.5 منٹ کی زندگی کا امتحان ہوگا. یہ دنیا میں ہمیں 2.5 منٹ کیسے گزارے اس کا امتحان ہوگا. اور اس کے ریزلٹ میں بچہ کالج میں پڑھتا ہے تو اس کا ایگزام کتنے گھنٹے ہوتا ہے بھائی؟ 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے ہوتا ہے. اور اس کا ریزلٹ جو نکلتا ہے پورے سال کا نکلتا ہے. اگر یہ 2.5 گھنٹے کا امتحان صحیح کر لیا تو وہ 1 سال پاس ہو جائے گا. اسی طرح میرے محترم بزرگ دوستو، ہماری زندگی 70 سال کی 80 سال کی یہ زندگی 2.5 منٹ کی زندگی ہے. اور اس کا حساب کتاب لیا جائے گا اور اس کے حساب کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں گے. میں نہیں کہ میں مسلمان کو انسان کو پیدا کر دیا، انہیں مر گیا اور انہیں خبر میں چلا گیا، مٹی ہو گیا. نہیں، یہ ایک بار اللہ نے جب انسان کو عالم ارواح میں پیدا کیا، عالم ارواح میں انسان کو اللہ نے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کا آخری انسان جو پیدا ہونے والا ہے، ان سب کی روحوں کو اللہ نے عالم ارواح میں پیدا کر دیا ہے. اور ساری روحوں سے اللہ نے اقرار کرا لیا ہے. عالم ارواح میں اللہ نے ان ساری روحوں کو پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالنہار کون ہے. تو ساری روحوں نے وہاں اقرار کیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے. سب سارے کے ساری روحیں. اب امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، امتحان میں دنیا کے لیے بھیجا گیا. اور ہر انسان کے سامنے مختلف نقشے ہیں. کسی کے سامنے باغ کا نقشہ، کسی کے سامنے کھیتی کا نقشہ، کسی کے سامنے دکان کا نقشہ، کسی کے سامنے ملازمت کا نقشہ. اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ان چیزوں سے میری روزی مل رہی ہے. کھیت میں کام کرنے والا سمجھتا ہے کہ بھائی میں کھیت سے میں پل رہا ہوں. کسی دکان چلانے والے ایک تاجر سے پوچھے بھائی تمہاری بیٹی کی شادی کیسے کریں گے؟ ارے بھائی میں دکان سے کما کر میری بیٹی کی شادی کروں گا. اس کے ضرورتوں کے پورا ہونے کا نقشہ دکان کی کمائی ہے. اور یہ سارے انسانوں کے سامنے کچھ نہ کچھ نقشے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں اسی سے میری ضرورتیں پوری ہونی ہیں، یہی میرے پالنہار ہے. یہ بھول گئے کہ اللہ نے جب ہمیں دنیا میں پیدا کیا تو ہمارے سامنے دکان نہیں تھا، ماں ہمیں دودھ پلاتی تھی. جب ہمیں بھوک لگتے تھے تو ہمیں ماں کو جا کر کہتے تھے کہ ماں کے سامنے کہ ہمیں روٹی دے. اور تھوڑے بڑے ہوئے تو ہماری نظر ماں سے ہٹ کر باپ کی طرف آئی. ہمارے ابا کما لے کھاتی، امی پکا کو کھلاتی. ہماری نظر ماں سے ہٹ کر باپ کی طرف آئی. اور تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں کما کے لا کو دیتا ہوں، ہمارے اماں بابا کو میں پالتا ہوں. یہ ہماری عقید میں تبدیلی آتی چلے گی. یہی ہماری زندگیوں کا بگاڑ ہے. اس کے لیے اللہ نے انبیاء صلاۃ والسلام نے آ کر یہ ایک محنت کی کہ تمہاری پالنے والی نہ ماں ہے، تمہارے پالنے والا نہ تمہارا باپ ہے، نہ تمہاری دکانوں سے پلتے ہیں، بلکہ تمہیں پالنے والی ذات اللہ کی ہے.
تمہارے پالنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. تمہارے ماں کے پاس دودھ بھیجنے والے بھی اللہ. تمہارے ماں کے دل کے اندر محبت پیدا کرنے والے بھی اللہ. تمہارے باپ کما کر لا کر تمہارے لیے روزی کا انتظام کرانے والی ذات بھی اللہ کی. تمہارے باپ کے دکان کے اندر روزی بھیجنے والے بھی اللہ. اور تم جب بڑے ہو جاتے ہو تو تمہارے لیے بھی روزی کا انتظام کرنے والے اللہ رب العزت. میرے محترم بزرگ دوستو، پوری کائنات کو چلانے والی تنہا ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. ایک درخت ہے، آم کی گٹلی کو زمین میں پیرا گیا، اس میں سے کیا نکلتا ہے بھائی؟ آم کا پیڑ ہوتا ہے، اور اس میں سے میٹھے میٹھے آم پیدا ہوتے. یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ اور بولو، کون پیدا کر رہا ہے؟ کیا پوری دنیا کے انسان مل کر ایک پیڑ کو پیدا کر اس میں سے آم نکال سکتے ہیں؟ یہ صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے. کسان اٹھا کر اناج کو زمین میں پھینک دیتا ہے، اور ان دھان کو زمین کے اندر سے اس میں سے موڑوں کو کون نکالتے ہیں؟ اس میں سے فصلوں کو کون کھڑاتے ہیں؟ ان فصلوں میں سے اناج کو کون نکالتے ہیں؟ یہ صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، کائنات میں کوئی اور نہیں کر سکتا. تو میرے محترم بزرگ دوستو، تم دکان کے اندر مال جوڑ سکتے ہو. تمہارے دکان میں گاہک کو کون بھیجتا ہے؟ ارے کبھی کبھی تمہارے دکان میں گاہک آتا ہے، تم روپے کی چیز 90 پیسے کو دینے کو تیار ہو جاتے ہو، لینے کو تیار نہیں ہو. اس کے دل کو پلٹتے کون ہے؟ اسے لینے کے لیے آمادہ کرتے کون ہے؟ اس کے دل کو پلٹنے والے، اس کو خریدنے پر آمادہ کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم بیمار ہو گئے تھے، فلانے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے میرا علاج کیا، میں صحت یاب ہو گیا. میرے محترم بزرگوں دوستو، وہی ڈاکٹر صاحب کو پوچھو ایک ہی بیماری کے تمہیں کتنے مریض آئے، اس میں کتنے مریض صحیح ہو گئے اور کتنے مریض اللہ کو پیارے ہو گئے. اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں علاج ہوتا تو 100% مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں. نہیں، ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، دوائیں کھائی جا سکتی ہیں، اس میں صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے. دنیا کے ہر کام اللہ کے محتاج ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کے بغیر نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. کائنات کی ہر چیز. ارے میرے محترم بزرگوں دوستو، بارش برس رہا ہے، کسی کو نفع دے رہا ہے کہ ہمارے کھیتوں میں بارش پڑ رہی ہے اور اس میں سے فصلیں ہوں گی. اگر اللہ کی منشا بگڑ جائے تو وہی بارش سے کیا ہوگا بھائی؟ ارے ابھی تو سن رہے ہیں، علاقوں کے علاقے اجڑ گئے. وہی بارش ایک کو نفع پہنچا رہی ہے، ایک کو نقصان. کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اللہ کی محتاج. کائنات میں ایک ہی طاقت ہے جو پورے کائنات کو چلانے والا، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. وقت پر سورج کو نکالنے والے، وقت کو سورج کو ڈبانے والے، وقت کو چاند کو نکالنے والے، وقت سے جو ہے بارش کو برسانے والے، پوری دنیا کا نظام چلانے والی ذات تنہا اللہ کی ذات ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، انبیاء صلاۃ والسلام آ کر اسی کی محنت کیے کہ دنیا کے نقشوں میں تمہیں کھو مت جاؤ. بچہ میلے میں جا کو گم جاتا نہیں ہے،
ایسا گمو نکو، تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا رازق اللہ ہے، اسی سے تمہاری حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ دعوت و تبلیغ کی محنت بھی یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دلوں کے یقین کو درست کر لیں۔ ہم دکان میں بیٹھے ہیں مگر ہماری دکان کو چلانے کی طاقت اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کو میں خوش کروں گا میرے دکان سے نفع ملے گا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے بغیر نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں، اور اللہ جب چاہتے ہیں تو سب کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہی ایمان ہے، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، اس ایمان کو بنانا پڑے گا، اس یقین کو بنانا پڑے گا۔ دکاندار دکان پر محنت کر کر اپنے دل کے اندر یقین پیدا کر رہا ہے کہ میرے دکان سے میں پلتا ہوں۔ یہ کسان زمین پر محنت کر کر کہتا ہے کہ میں زمین سے میرے زمین کی محنت سے میں جو ہے میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر ڈاکٹری پر محنت کر کر کہتا ہے کہ میری ڈاکٹری سے میری محنت سے ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اس میرے محترم بزرگوں دوستو، ان ساری نقشوں میں رہتے ہوئے ہم اللہ کے دین کی محنتوں کو کرتے کرتے ہمارے دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے، نہیں ان ساری چیزوں میں کامیابی نہیں ہے، ان ساری چیزوں میں کامیاب کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں مختلف واقعات کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ دین کی محنت کرنے لگے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے، نمرود بادشاہ اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا تھا۔ دیکھا کہ میرے مقابل میں ابراہیم کسی اور کی دعوت دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ میں ڈالا گیا، اور آگ کو اتنا بھڑکایا، اگر اوپر آسمان میں کوئی پرندہ اڑ رہا ہے تو وہ بھی جو ہے بھون کر گر جاتا، اتنا بھڑکایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، خلیل اللہ، اللہ کا دوست بنایا۔ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، اللہ کے دوست کو جلایا جا رہا ہے۔ فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ حکم دیتے ہیں تو میں جا کر جو ہے اس کو بارش کو برسا دوں، آپ حکم دیتے ہیں میں ہواؤں کو چلا دوں۔ جبریل آ کر کہہ رہے ہیں آپ دے دیں، آپ حکم دے دیں تو میں جا کر ابراہیم کی مدد کروں۔ اللہ نے فرمایا اگر میرے ابراہیم مدد چاہیں تو جا کر مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب جبریل پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میری حالت کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میری حالت کو، میں آگ میں جل رہا ہوں، میری حالت کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار، اگر مجھے بچانا چاہتا ہے تو مجھے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اگر وہ مدد کرنے پر آئے تو پوری کائنات کی طاقت مجھے کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب اللہ نے دیکھا کہ میرا ابراہیم کسی کی مدد لینے تیار نہیں تو اللہ نے براہ راست
براہ راست اللہ نے اس آگ کو حکم فرمایا، آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ، یہ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ اسے تکلیف ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آگ جل رہی ہے مگر ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہو رہی۔ اللہ جب چاہتے ہیں تو نقصان کے نقشوں میں سے بھی نفع نکالتے ہیں، ہلاکت کے نقشوں میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت کر کے دکھاتے ہیں۔ حالات میں بھی اللہ جب راضی ہو جاتے ہیں تو ہماری حفاظت کر لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جیسے بھی حالات آ جائیں، ہر حال کو قابو میں رکھنے والی طاقت وہ اللہ کی طاقت، وہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہجرت کا وقت ہو رہا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلائے اور کہا کہ علی تم میرے بستر پر سو جانا، اور صبح کو جو امانتیں میرے پاس ہیں مکے والوں کی ان کو پہنچا کر تم مدینے کو آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس رات میں اتنے اطمینان سے سوا، حالانکہ اطراف میرے گھر کے باہر دشمن پہرا دے رہے ہیں اور مارنے کے لیے جپ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ دیے کہ علی تو کل صبح کو مدینہ کو آنا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے کہ علی تم کل جو ہے مدینے کو آنا، یہ امانتوں کو لوٹ کر آنا، تو کہا کہ یہ ضرور ہو کر رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، دشمن کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سورہ یاسین کی کچھ آیتیں پڑھی اور وہ مٹی کو ڈالتے ہوئے نکلے۔ دشمن کھڑا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے سے نکل کر جا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت کرنے کے لیے بڑے بڑے نقشوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنا تعلق اللہ کی طرف جوڑ لیں، ہمارے دل کے اندر اللہ کی ذات کا یقین پیدا ہو جائے، ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ ہمیں بیٹھ کر سوچیں، کیا میرے اللہ میرے سے خوش نہیں کہ ناراض؟ میرے بھائی، اللہ کو راضی کر لیں گے تو کائنات کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں دے گی۔ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت یہی ہے کہ ہر ایمان والا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ لے، ہر ایک پر اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو منوا لے، اللہ کو اپنا بنا لے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیا میں بھی اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ دنیا میں بھی چین و سکون کی زندگی دیں گے، آخرت میں بھی چین و سکون کی زندگی دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، چاہے دنیا میں مال ہو یا نہ ہو، کامیاب ہونے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، امیر المومنین ہیں۔ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ان کے کپڑوں پر 12 پیون لگے ہوئے ہیں۔ کتنی بادشاہ تھی بھائی، کتنی بادشاہ، کون سا محل تھا، کون سی شان کی زندگی تھی۔
کپڑوں پر 12 پیون لگے ہوئے. ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہمان آئے, کھانے بیٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کھانا کھا رہے تھے وہ کھانے کو نگل نہیں سکے اور وہ خاموش نہیں ہو سکے. مہمان کہنے لگے امیر المومنین آپ اس سے بھی زیادہ چھنے ہوئے آٹے کو کھا سکتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا مدینے کے سارے مسلمانوں کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ملتی ہے؟ جب سب کو نہیں ملتی تو میں کیسے کھاؤں؟ میرے محترم بزرگ کو دوستو, اللہ سے قریب ہونے کا راستہ تقویٰ ہے. اللہ سے قریب ہونے کا راستہ تقویٰ ہے. جب مدینے میں فتوحات ہو رہے تھے, مال آ رہا تھا, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت بیٹھ کر مشورہ کری کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کبھی مہمان بھی آ جاتے ہیں, وقت بھی آ جاتا ہے, ان کا جو وظیفہ ہے, جیسے سارے مسلمانوں کو وظیفہ دیا جاتا تھا, وقت کے بادشاہ امیر المومنین کو بھی وظیفہ دیا جاتا تھا, ان کو بھی وظیفہ دیا جاتا تھا. کہنے لگے ان کے وظیفے میں تھوڑا اضافہ کر دیں. اب جو صحابہ جو مشورہ کرے وہ کہنے لگے کون جا کر امیر المومنین سے بات کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گروہ تھا کیوں تھا, کہا کہ ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے, ان سے جا کر کہے کہ وہ اپنے والد سے بات کرے. وہ ڈرتی ہوئی گئی, جا کر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگی کہ ابا جان آپ کے وظیفے میں تھوڑا اضافہ کر لیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بیٹی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے, بتا تیرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہمارے پاس ایک چادر تھی جو ٹاٹ کی تھی, جو ٹھنڈ کے دنوں میں ہم اسے دوہرا کر اسے جو ہے ٹھنڈ کے دنوں میں آدھے کو بچھا لیتے, آدھے کو اوڑھ لیتے. ایک مرتبہ میں سوچنے لگی کہ اس سے چوہرا کر دو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی راحت ہو جائے گی. میں اسے چوہرا کر کے بچھا دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی اے حفصہ تو نے کیا کیا کہ مجھے رات کو اٹھنے میں بانے بنی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں پوری دنیا بنائی گئی, ان کے گھر کا بستر یہ ہے کہ ٹاٹ بچھا ہوا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو, مال کا مل جانا کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے. عالیشان گھروں کا بنا لینا یہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے. بڑے بڑے کاروں کو جمع کر لینا یہ بڑی کامیابی کی نشانی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, ہر ایک کا مقدر طے ہے. کس کو کتنا مال ملے گا, کس کو کتنی دنیا ملے گی, یہ سب اللہ نے طے کر لیا ہے, وہ مل کر رہے گا. مگر میرے محترم بزرگوں دوستو, جسے مالدار بنایا وہ مالداری کے حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرے. جسے اللہ نے غریب بنایا وہ غربت کے حال میں اللہ کو راضی کرے. مال سے انکار نہیں کیا گیا, مال سے انکار نہیں کیا گیا. مال کے حالت میں اللہ کے حکم کو پورا کرو. مال اللہ نے دیا ہے, ہم دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں, دوسروں کی حاجتوں کو پورا کریں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا نکاح طے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نکاح کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، ان کے پاس جا کر میں بھیجا کر کے بولو اور کچھ رقم لے کر۔ وہ گئے، جب گھر کے پاس گئے تو گھر میں سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کو ڈانٹ رہے تھے کہ آج چراغ کو کیوں زیادہ بڑھا دیا، چراغ کا کو جو بڑھانے کی وجہ سے زیادہ تیل ضائع ہو گیا، چراغ کی روشنی کو زیادہ بڑھانے سے زیادہ تیل جل گیا۔ اس پر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ یہ صحابی جو گئے تھے وہ سن کر سوچنے لگے کہ تیل کے بڑھانے پر یہ ڈانٹ رہے ہیں تو مجھے کیا دیں گے، مجھے کیا دیں گے۔ یہ لوٹ کر نکل کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیل کے بڑھانے پر ڈانٹ رہے تھے تو مجھے کیا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے کہا تم جاؤ، جا کر عثمان رضی اللہ عنہ سے کہہ دو۔ جب وہ گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجے ہیں، جب میں کہنے لگا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے، اندر سے ایک تھیلی بھر کر لے کر آ کر مجھے اشرفیہ درہم دیا۔ میں لے کر پوچھنے لگا کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے تھوڑے وقت کے پہلے آپ تیل کے لیے ڈانٹ رہے تھے، آپ مجھے اتنی بڑی رقم دے رہے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے دیکھ میرے گھر میں جو تیل جلا ہے مجھے کل اسے جواب دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو مال میں تجھے دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اس مال کا مجھے اجر ملے گا، مجھے حساب دینا نہیں پڑے گا۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے، یا اللہ یہ مال تیرے راستے میں قبول ہو گیا۔ ارے ان کے تو خواہشات ہی نہیں تھے، صحابہ کے کوئی شوق ہی نہیں تھا، خواہش ہی نہیں تھا۔ اب ان کی ضرورت پر جو استعمال ہوتا اس پر افسوس کرتے، کاش یہ مال اللہ کے دین کے لیے تقاضے پر استعمال ہو جاتا، یہ تو میری ضرورتوں پر استعمال ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی گزارنا سکھائے ہیں۔ ہماری دنیا کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی حیات کے لیے کوشش کرنا ہے۔ ہر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے کہ دنیا کے ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کو چلا جائے، اس کی محنت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اور اس مشن کو پورا کرنے کی ذمہ داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی حیات کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے دین کی حیات کے لیے کوشش کرنا۔ کمانا ہماری ایک ضرورت ہے، کھانا ہماری ایک ضرورت ہے، مگر میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے دین کی حیات کے لیے کوشش کرنا، جان مال لگانا، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ کہ ایک انسان کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کی عورتیں، صحابہ کے بچے، ہر ایک کو اسی کی ایک تمنا ہوتی تھی کہ کس طرح اللہ کا دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ اس کے لیے مرد بھی جان لگاتے تھے، عورتیں بھی جان لگاتی تھی۔
بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کر کہتے تھے یا رسول اللہ ہم بھی تم اللہ کے راستے میں چلیں گے. بچے کم سن بچے پنجوں پر کھڑ کر کہتے تھے کہ ہم بھی تم اللہ کے راستے میں چلیں گے. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دین جو پھیلا ہے وہ قربانی سے پھیلا ہے. یہ دین جو پھیلا ہے وہ قربانی سے پھیلا ہے. جوان عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت جعفر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ان کو پالے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ سے بہت محبت تھی. جب ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کہتے تھے چچا جان کم سے کم میرے کان میں تو کلمہ پڑھ دو. اتنی محبت تھی کہ کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جائے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والدہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبر میں لوٹ گئے. اب ان کے ساتھ پلے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں گئے. جنگ کے موقع میں شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جنگ کا منظر دکھایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کے گھر آئے. ان کی بیوی بڑی کم عمر، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا جب شہادت ہوئی وہ 30 یا 35 سال کے تھے. اور ان کی اہلیہ 17-18 سال کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے گھر میں 3 بچے اور عبداللہ محمد. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر گئے تو بچے پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ابا کا کیا حال ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ وہ شہید ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں کیسی تکلیف ہوئی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو بچوں کی ماں آ کر پوچھنے لگی یا رسول اللہ میرے جعفر کا کیا ہوا. سوچ کر دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غموں کو اپنے سینے میں بسائے ہیں. اب جوان عورت پوچھ رہے ہیں کہ میرے شوہر کا کیا ہوا، معصوم بچے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ابا کا کیا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے بیٹی تو صبر کر. میرے محترم بزرگوں دوستوں، دنیا میں باقی رہنے والی چیز اللہ کا دین ہے. ہماری زندگیاں ختم ہونے والی، ہمارا مال ختم ہونے والا، ہماری جوانی ختم ہونے والی، ہماری زندگیاں ختم ہونے والی ہیں. اور ہمارا زندگی کا سایہ سرمایہ لگانے کی جگہ اللہ کے دین کی حیات کے لیے کوشش کریں. اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا بچہ اس کام کو کرتا تھا. عورتیں کرتی تھیں، مرد کرتے تھے، بوڑھے کرتے تھے، معذور کرتے تھے. آج میرے محترم بزرگوں دوستوں، غیروں کے ساتھ رہتے ہماری زندگیوں کا مقصد بدل گیا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم اپنی حاجتوں کے لیے دکان کے محتاج نہیں تھے، اپنے کھیتوں کے محتاج نہیں تھے، اپنی حاجت کو اللہ سے مانگنے والے ہوتے تھے. صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان دیا تھا، جو یقین دیا تھا،
صحابہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ ایک صحابی آئے اپنے گھر میں، پوچھا کھانے کے لیے کیا ہے؟ گھر والی کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بازار نہیں گئے، دکان نہیں گئے، مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آ کر پوچھا، بار بار پوچھا، پھر گھر واپس آئے تو روٹیوں کے پکنے کی خوشبو آ رہی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہ تندور میں سے روٹیاں نکل رہی۔ ایک صحابی آ کر پوچھنے لگے کیا ہوا؟ کہا کہ ہماری چکی خود بخود پھرنے لگی، اس میں سے آٹا نکلنے لگا۔ ارے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ سے لینا سیکھیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں گے، اللہ کی ذات کا یقین پیدا کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ اور یہ یقین اللہ کے راستے میں ٹھوکریں کھانے سے ملے گا۔ اسباب کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، مگر ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اسی یقین کو بدلنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے۔ ہم ایک طوطا گھر میں لاتے ہیں تو اس کی تربیت کو سوچتے ہیں، ہے نا بھائی؟ طوطے کو لاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، اسے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ جب گھر میں جاتا ہے تو تمہارا نام لے کر گزارتا ہے طوطا، کہتے کہ ہم نے طوطے کی تربیت کی۔ ارے انسان کو اللہ دنیا میں پیدا کر کے یوں چھوڑ دیں گے؟ انہی انسانوں کی تربیت کے لیے اللہ نے انبیاء صلاۃ والسلام کو بھیجا۔ انبیاء صلاۃ والسلام آ کر ہمیں محنت کرے کہ ہمارے دلوں کا یقین اللہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمیں پاکیزہ مکمل زندگی بتائے کہ ہمارا کھانا کیسے ہو، ہمارا سونا کیسے ہو، ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہو، ہماری تجارتیں کیسی ہو، ہم اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہیں، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی لائن پر بھی ہمیں محتاج نہیں چھوڑے۔ اسی زندگی کو بدلنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ آج میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم سوچنے کو تیار ہیں۔ آج کوئی نیا فیشن آ رہا ہے تو لو بھائی اسے اپنا ہے۔ ارے کم سے کم یہ تو سوچتے کہ اس سے مجھے عزت مل رہی ہے کہ ذلت مل رہی ہے، وہ بھی سوچنے کو تیار ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دسترخوان پر کھانا گر جائے تو کس طرح اٹھا کر کھانا یہ بھی سکھائے۔ پانی پینا سکھایا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم ایمان والے ہیں۔ ہماری زندگی میں 2 بریک ہیں، 2 بریک ہیں۔ ایک ہر کام کرتے وقت مسلمان دیکھے گا کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے دیکھے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا۔ یہ 2 بریک ہیں، اللہ کا ایک حکم، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کام کرتے وقت مسلمان دیکھے گا کہیں میرے اللہ ناراض تو نہیں ہو رہے میرے اس کام سے۔ میں دکان میں بیٹھا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، اب میرے تقاضا نماز کو جانے کا ہے۔ میں تجارت کر رہا ہوں، میرا لینا دینا ہے، کہیں میں کسی کو ڈنڈی تو نہیں مار رہا ہوں، کسی کو غلط مال تو نہیں دے رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر معاملے میں یہاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں کیسے جانا وہ بھی سکھا ہے، وہ بھی سکھا ہے۔ ارے میرے محترم بزرگوں دوستو، مکمل زندگی کا نام دین ہے، دین۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، دین زندگیوں میں آئے گا تو خیر و برکتیں آئیں گی۔
तेरा बरकत देगा तो क्या, आज एक हवस पड़ी है, माल को बढ़ाओ, माल को बढ़ाओ, माल को बढ़ाओ, माल को बढ़ाओ। अरे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उन लोगों की जिंदगियों को जाकर देखो जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, वो परेशान है। माल से मसले हल नहीं होते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जुमा का खुतबा दे रहे हैं, जिस्म पर कपड़ों में पेवन लगे हुए हैं, खुतबा देते देते कह रहे अस्सारियतुल जबल, अस्सारियतुल जबल। जो मजमा बैठा था वो पूछने लगे, अरे भाई सारिया तो जमात में है, वो सैकड़ों मील दूर है। अब वो इंतजार करने लगे, जब सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु की जमात वापस आई तो पूछा फलानी जुम्मा के लिए तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहा कि हम चल रहे थे, हमें आवाज आई, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज आई कि सारिया पहाड़ के ओर देखो। हमने देखा तो दुश्मन पीछे से आ रहा था, हम पलटकर उस पर हमला किए और हमें पता नहीं। सैकड़ों मील का दूर का मंजर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आ रहा है, मोबाइल से नहीं, बगैर मोबाइल के। आज इस बात को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह ने लोगों के हाथों में मोबाइल दिखा दिया कि तुम यहां से बैठकर बात करो, दुबई का मंजर नजर और बगैर मोबाइल के हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज सारे रज़ियल्लाहु अन्हु के कान में पड़ रही है, अस्सारियतुल जबल। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जब अल्लाह को अपना बना लेंगे, हवाओं पर हमारी बात चलेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, दुनिया में हर एक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। साहब मैं कहीं मुलाजिम हूँ तो मेरे यजमान को कोशिश करो, मैं किसी को दुकान पे काम करता हूँ, मेरे यजमान को कोशिश करो। अरे अपनी बीवी को कोशिश करने के लिए कह रहे हैं, अपने काम वाले को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हमने बैठकर सोचा कि मैं अल्लाह खुश है कि नहीं है? कभी हमने बैठकर सोचा कि मेरे अल्लाह मुझसे खुश है कि नहीं है? मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इन जोड़ों का मतलब, इन मेहनतों का मकसद यही है कि हम अपनी जिंदगी को बदलें, अल्लाह को राजी करने पर लगे। अल्लाह को खुश करेंगे, दुनिया की हर चीज हमें नफा देती रहेगी। औलिया अल्लाह में इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह वाले हैं, औलिया, वो पहले बादशाह थे। अपने महल में सो रहे थे तो उनके महल के छत पर कोई दौड़ रहा था। इन्होंने पूछा, भाई कौन दौड़ रहा है? कहा कि मैं मेरा ऊंट ढूंढ रहा हूं। बादशाह को गुस्सा आया, कहने लगे, अरे भाई तेरा ऊंट ढूंढना है तो जंगल में जाकर ढूंढ, मेरे महल में कहां ढूंढ रहा है? ऊपर से कोई जवाब देने वाला कहा, जिस तरह तुम्हारे महल के ऊपर मेरा ऊंट नहीं मिलता, अल्लाह को भी अपना बनाने के लिए जंगल की खाक को छानो। ये दिल को चोट लगी, दिल को चोट लगी। उठे, अपनी बादशाहत को छोड़ा, अपनी राहत को छोड़ा, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा, एक मोटी चादर लेकर जंगल की तरफ चले गए। अल्लाह अल्लाह कहते थे, अल्लाह अल्लाह कहते थे। एक मर्तबा एक तालाब के बाजू बैठकर अपनी चादर फट गई थी, उसे सी रहे थे। उनका एक सिपाही आकर देखकर कहने लगा, अरे बादशाह, अगर तुम चाहते तो तुम्हारे लिए हजारों कंबल इसे खरीदे जाते थे, वो छोड़कर अपनी फटी चम्मच चादर को सी रहे हो। वो बादशाह छोड़कर ये फकीर अख्तियार किए हो। हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ में जो सोई थी उस तालाब में डाल दिया। कहा कि जाओ उसे उठा ले कहा। कहा कि तो नहीं हो सकता। आसमान की तरफ देखे, एक मछली आई, वो सुई ला कर दी तो उन्होंने ले लिया और कहा, बोल वो बादशाह अच्छी है कि ये बादशाह अच्छी है? अरे अल्लाह को अपना बना लेंगे, कायनात की हर चीज हमें नफा देगी।
हर एक को अपना बनाने की कोशिश किए, अल्लाह को भी अपना बनाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह राजी हो जाएंगे, कायनात की हर चीज हमें नफा देगी। हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह के दिल को जो चोट लगी, हमारी मजलिसों चाहते हैं, इन मजलिसों में यही चाहा जाता है कि हमारे दिल को भी एक चोट लग जाए, हम भी अपनी जिंदगी को बदलने के फैसले करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बदलेंगे, दुनिया हाथ से नहीं जाएगी। भाई नमाजी बन जाएगा, अल्लाह के रास्ते में चले जाएगा तो उसके हाथ से दुनिया नहीं जाएगी। तुम्हारी दुकानों के अंदर खैर और बरकतें आएंगी, तुम्हारे बीवी के बच्चों के दिलों के अंदर तुम्हारी मोहब्बत को डाला जाएगा, आपस में हमदर्दियां पैदा होंगी, घर के अंदर बीवी के अंदर दीनदारी आएगी तो हक समझेगी नहीं, बल्कि तुम्हारी खिदमत करना उसकी जिम्मेदारी समझेगी। बच्चों के अंदर दीन आएगा तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी खिदमत करेंगे, तुम्हारे साथ जो है अच्छा रवैया करेंगे। अगर नहीं तो कहेंगे हमारा बाप हमारे लिए कमा कर ला देता है, इतना ही इसकी कमाया, और ज्यादा कमाता तो अच्छा था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये मेहनत है, हम अपनी जिंदगी में दीन लाएं, अपने घर वालों की जिंदगी में दीन लाएं, अपने बच्चों की जिंदगी में दीन लाएं, पूरी इंसानियत पे दीन लाने की मेहनत करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ मजमा है, कुर्बानी दिया हुआ मजमा है। आपके चलने फिरने पर कितनी बस्तियों के अंदर मेहनत शुरू हुई है, कितनी बस्तियों के अंदर नमाज अजान शुरू हुई, कितनी बस्तियों के अंदर अल्लाह के बंदों की जिंदगियों में दीन आया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये मेहनत हमारी जिंदगी से लेकर पूरी उम्मत, बल्कि पूरी इंसानियत की जिंदगी में दीन के लाने की मेहनत है। इस काम को मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम अपनी जिंदगी का मकसद समझे। साहब कोई जमात में आपको तश्कील करती तो मुश्किल से जाको चिल्ला देना को आ जा, वो भी चिड़चिड़ा लेको क्या जी लो मस्जिद वाले छोड़ते। कितने लोगों को जाकर पूछ को देखो, नहीं जी मैं अकेला हूं, मेरी दुकान कौन संभाले? अरे मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं मर जाऊंगा तो मेरा दुकान कौन संभालेगा? मेरे मौत पर कौन जवाब देगा? मेरे खबर में कौन जवाब देगा? अरे आखिरत की मंजिलों में कोई साथ देने वाला नहीं है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने, देखो ये दुनिया की मिसाल तुम्हारे 3 भाइयों की मिसाल है। ये माल तुम्हारा वो भाई है जो जिंदगी में तुम्हारे साथ होगा, जैसे तुम्हारी जिस्म से रूह निकले ये तुम्हें छोड़कर दूसरे का हो जाएगा। एक अल्लाह वालों का इंतकाल हो रहा था, दूसरे अल्लाह वाले बैठकर सूरह यासीन पढ़ रहे थे। उनका इंतकाल हो गया, इन्होंने चिराग बुझा दिया। अतराफ बैठे वालों ने कहा कि हजरत चिराग कहीं को बुझा दिया? बेटा अब तक जो चिराग पे तेल जल रहा था ये इनकी मिल्कियत थी, अब इनका इंतकाल हो गया, ये तेल इनकी मिल्कियत नहीं है, इनके बच्चों की मिल्कियत है। उनसे इजाजत लेकर जलाओ, उसके मालिक उनकी औलाद है। रूह जैसे निकल गई, हमारा माल हमारे बच्चों का हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तुम्हारा पहला भाई है, जैसे रूह निकली है तुम्हें छोड़कर दूसरों का हो जाएगा। फिर फरमाया ये तुम्हारे रिश्तेदार, ये दूसरे भाई है, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा तो तुम्हें कफन देंगे, नहलाएंगे, ले जाकर खबर में दफन करेंगे, कभी कभी बैठकर तुम्हारा जिक्र खैर करेंगे। ये तुम्हारा दूसरे भाई है, तुम्हारे
तुम्हारे दूसरे भाई, और तीसरा भाई ये है तुम्हारे मौत पर भी साथ आएगा, तुम्हारे खबर में भी साथ आएगा, हशर के मैदान में भी साथ आएगा, पुल सिरात पर भी साथ आएगा, जहन्नम से बचाकर तुम्हें जन्नत तक ले जाएगा, और वो तुम्हारे आमाल है, वो तुम्हारे आमाल है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछने लगे, अरे बताओ ये तीन भाइयों में कौन सा भाई अच्छा है? सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह तीसरा भाई अच्छा है कि हमारे हर मंजिल में साथ आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरत का सफर बहुत लंबा है, अपने तोशे को मजबूत कर लो, हशर के मैदान में कोई किसी का साथ नहीं देगा, हशर में हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, एक आदमी के नेकियां और बदियां दोनों बराबर हो जाएंगी। वो दौड़ता हुआ अपने बेटे के पास कहेगा, बेटा मेरा हिसाब किताब हो गया, ये एक नेकी दे दे, मैं जहन्नम की आग से बचकर जन्नत को चला जाऊंगा। तो बेटा कहेगा, अब्बा जान जैसे तुम्हारा मसला है मेरा भी मसला, मैं तुम्हें ये एक नेकी भी नहीं दे सकता। जिस बच्चों के लिए पूरी जिंदगी लगाए, कल क़यामत के दिन ये एक नेकी देने के लिए तैयार है। अपनी बीवी के पास भागेगा, बीवी पहचानने से इनकार कर देगी, आखिरत में कोई किसी का साथ नहीं देगा। हमारी मौत की तैयारी हमें करना पड़ेगी, हमें खबर की तैयारी हमें करना पड़ेगी, हशर के मैदान में खड़े होकर सवाल का जवाब देना, हमारी तैयारी करने का काम हमें खुद करना पड़ेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये दुनिया की जिंदगी कोई गारंटी नहीं है। और साहब मैं तो 80 साल तक जिंदा रखूं तो कौन नहीं बोल सकता क्या भाई? अरे बोल सकता है। एक साहब का निकाह हो रहा था, निकाह के कुर्सी पर बैठो है, इमाम साहब निकाह पढ़ डाले, 900 मुंडी डाला, जिंदगी अतीत, कब मौत आएगी? इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, फरमाया जो आखिरत की तैयारी करते रहेगा उससे दुनिया हाथ से नहीं छूटेगी, उसकी दुनिया हाथ से नहीं छूटेगी। दीन से दुनिया में भी खैर व बरकतें आएंगी, दुनिया में चैन और सुकून मिलेगा। अभी हम मगरिब की नमाज पढ़े हैं, जब सलाम फेरने पर जो हमारे दिलों को जो सुकून मिला, अरे मेरे भाई कहीं और मिल सकता है? कहीं और मिल सकता है? आज पूरी दुनिया सुकून के तलाश में दौड़ रही है, और वो सुकून अल्लाह की इबादत में है, अल्लाह के जिक्र में है, कुरान पाक की तिलावत में है, दुआओं में है, अल्लाह के रास्ते में ठोकरें खाने में है। खैर व बरकतें माल के बढ़ने पर नहीं आएंगी, खैर व बरकतें आमाल पर आएंगी। नमाज पर सबसे पहला इनाम ये देंगे कि हमारी रोजी की बरकत आएगी। हमारे मोहल्लों में देखो, जो अहबाब नमाजों के पाबंद हैं, रोजी के लिए ज़्यादा परेशान नहीं है। हाँ, उनके पास कोई बड़ा नक्शा नहीं है, मगर रोजी के लिए भी परेशान नहीं है। नमाज मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह के खजानों से लेने का जरिया है। अगर हमारी नमाज दुरुस्त निकली, आखिरत में हमारे सारे आमाल दुरुस्त निकलेंगे। ये रास्ता यकीन के बनाने का रास्ता, ये रास्ता नमाजों के बनाने का रास्ता, ये रास्ता जिक्र के जरिए अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का रास्ता, ये रास्ता अल्लाह के दीन को समझकर अपनी जिंदगी में दीन को लाने का रास्ता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज पूरी दुनिया अगराज पर जी रही है।
माँ बाप से भी बात करते हैं तो कुछ काम है, माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो माँ बाप की भी खबर नहीं है, ससुर के पास पैसा है तो ससुर के पाँव दबाते रहेंगे, मोहल्ले का जो है काउंसलर है उसके पास जाकर उसके पाँव दबाएंगे, माँ बाप की कदर नहीं करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अखलाक को जिंदगी में लाएं। फरमाया जिसने माँ बाप को राजी किया अल्लाह उससे राजी हो जाए, जिसने माँ बाप को नाराज किया अल्लाह उससे नाराज हो जाए। एक सहाबी का इंतकाल हो रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो कलमा याद नहीं आ रहा था। पूछा क्या बात है, तो कहा कि इसकी माँ इससे नाराज है। माँ को बुलवाया और माँ को कहा कि इसे माफ कर दो। नहीं, मुझे बहुत सताया, अपनी बीवी की बात को तरजीह देता था, मेरी बात की कोई परवाह नहीं करता था, मैं इससे नाराज हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसे आग में डालकर जला दो। नहीं, मेरे बच्चों को मत डालो, आगे फिर माफ कर दो। माँ ने माफ किया, यह ईमान पर हासिल है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, यहाँ तक फरमाया अपने माँ बाप के सामने उफ तक मत कहो। अरे उफ से छोटा कोई लफ्ज है क्या? अरे कोई लफ्ज निकाल के देखो, उफ से छोटा कोई लफ्ज नहीं है। माँ बाप के सामने अपनी आवाज को बुलंद मत करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, माँ बाप की कदर करें, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आए। हमारी बीवी को गुलाम ना समझो, उसका हक अदा करो। बच्चों की जिंदगी में दीन को लाना हमारी जिम्मेदारी है, बीवी की जिंदगी में दीन को लाना हमारी जिम्मेदारी है। कल क़ियामत के दिन एक औरत 4 मर्दों को खींच कर जहन्नम में डालेगी। ये कहेगी अल्लाह मेरा बाप ये तो नमाज पढ़ता था, मुझे नमाज के लिए नहीं करता था। उसके जन्नत के जाने के फैसले हो गए थे, खींचकर उसे जहन्नम में डाला जाएगा। या अल्लाह मेरा ये भाई है, दूसरे मामले में मुझे डांटता था, कभी नमाज को नहीं कहता था, उसे जन्नत को जाने वाले को खींचकर जहन्नम में डाला जाएगा। बीवी के ताल्लुक से, इसी तरह बेटी के ताल्लुक से। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम नमाज पढ़ लिए, हम जमात में चले गए, नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी बीवी की जिंदगी में भी दीन लाए, हमारे बच्चों की जिंदगी में भी दीन लाए। इसका रास्ता, आसान रास्ता, रोजाना हमारे घरों के अंदर फजाइल की तालीम को शुरू करो। कुछ वक्त निकाल कर बच्चों के सामने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के तज़किरे करो, सहाबा की जिंदगी के तज़किरे करो, सहाबिया औरतों की जिंदगी के तज़किरे करो, सहाबा के बच्चों की जिंदगी के तज़किरे करो। जन्नत के जहन्नम के फज़ाइल आमाल में हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह बेहतरीन मज़ामीन लिख कर हैं। इन किताबों को घर में बैठकर पढ़ो, हमारे बच्चों में, हमारी औरतों में दीन जिंदा होगा, दीन का शौक जिंदा होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मोहब्बत से घर वालों को कभी मिठाई लेकर जाओ, कभी आइसक्रीम लेकर जाओ, उनको खिलाकर तालीम शुरू करो। दीन जिंदगी में हुक्म से नहीं आता, डांट से नहीं आता, मोहब्बत से आता। ये नियत करो कि हम अपने घरों में तालीम जरूर से शुरू करेंगे। कौन कौन करेंगे भाई? अल्लाह कबूल फरमाए। आप अपने घर के भी जिम्मेदार हैं, अपने मोहल्ले की मस्जिद के अतराफ जितने घर हैं उसके भी जिम्मेदार हैं। अपने 2.5 घंटे की मेहनत में घर घर जाकर हर घर में तालीम वाले अमल को भी शुरू करेंगे भाई। और इसी तरह मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस काम को अपना काम बना लें। जैसे भाई दावत का काम, अल्लाह ने हमें 3 नेमतें दी है, एक जान, एक माल और एक वक्त। क्या क्या दिया भाई? एक जान, एक माल और ये वक्त। सुबह को
8 बजे चले गए तो रात के 10 बजे तक दुकान में राब 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 हो, घर में आपको सबको सो जाए। ऐसी भी जिंदगी क्या है? वक्त बनाओ, यत्ते घंटे मेरे दुकान का, यत्ते घंटे मेरे बीवी बच्चों के पास रहने का, यत्ते घंटे मेरे मस्जिद का, मैं अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए मोहल्ले के एक घर में जाकर मेहनत करूं। हमारे बड़े फरमाते अपने 24 घंटे में से 2.5 घंटे अल्लाह के दीन के लिए दो। कितना मंगनी तू भाई? अरे 2.5 घंटे कितने? 24 घंटे में से 2.5 घंटे का तो कितने? 10%। कितने? अरे बोलो कितने? 10%। क्या अल्लाह के दीन का इतना भी हक नहीं? अरे बोलो है कि नहीं है? अब ये 2.5 घंटे में एक घर को चलो, एक घर से मुलाकात करो, हर एक को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओ। कौन कौन करेंगे भाई? अरे सोच समझ को हाथ उठाओ, अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेहनत करने वाला अमला है, ये मेहनत करने वाला अमला है। एक मुसलमान को समझाओ, एक को समझाकर अल्लाह के रास्ते में निकालो। इसके लिए महीने के पहले हफ्ते में बैठकर हमारे माहाना जोड़ में हम अपने 3 दिन की तारीखों को मुतय्यन करो कि मैं पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता 3 दिन चलूंगा। अपनी मेहनत कर अपनी जमातों को बनाओ, मेहनत कर अपनी जमातों को बनाओ, अपने साथ एक नया अमला लेकर जाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे मोहल्ले का एक फर्द भी ऐसा ना हो जिसकी जिंदगी में दीन ना हो। अरे रोजाना हर आदमी 2 आदमी से मुलाकात करे तो महीने में कितने होंगे भाई? अरे बोलो कितने होंगे? 60 आदमी। 60 आदमी से एक जमात बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे 15 आदमी तो तैयार हो जाएंगे। हर आदमी अपनी जमात तैयार कर लेकर जाए। हर महीने 15 आदमी हमारे साथ चलेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत जल्दी हमारे मोहल्ले के 100% मुसलमानों में दीन आ जाएंगे। क्या भी करेंगे? अरे भी करेंगे। कौन कौन करेंगे? अल्लाह कबूल फरमाए। महीने में 3 दिन दो, 27 दिन अपने कामकाज में, अपने घर बार में, अपनी तिलावत में, अपनी दुकानों में, अपनी मेहनत में, अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी जरूरतों में जो है सब लगाओ। 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाओ। कभी लगाएंगे? देखो, हमें कोई आकर पूछे 3 दिन चलो, अगर को नहीं बोल, हमें ये मजमा मस्जिदवार जमातों के साथी है। हमारे मस्जिदवार जमात के साथी है। ये मजमा मस्जिदवार जमात का मजमा है। ये जमात का काम करने वाले साथी हैं। ये मस्जिदवार जमात के साथी हैं। अब हमारे जिम्मे है कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मोहल्ले में दीन का माहौल बनाओ। नौजवानों में मेहनत करो, उनको अल्लाह के रास्ते में लेकर जाओ। कॉलेजों में पढ़ने वाले उनको लेकर जाओ, और छोटे छोटे बच्चों को मेहनत कर मकतब में लेकर आओ। इस तरह मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस उम्मत के हर फर्द में दीन आवे, इसकी मेहनत करना, कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। करेंगे भाई? अरे इसके साथ साथ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अब अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर बढ़ रहा है। हर शहर में एक्सटेंशन आ रहे हैं। अपने दूसरों गश्तों के जरिए उन छूटे हुए इलाकों में जाकर मेहनत करो। नए नए इलाकों में जहां मस्जिदें नहीं बनी, वहां जाकर मेहनत करो। वहां एक फिजा बनाओ, लोगों को अल्लाह की दीन की तरफ बुलाओ। हर जगह मेहनत करने वाला अमला तैयार हो जाए, वहां की मस्जिदवार जमात तैयार हो जाए। क्या भाई करेंगे? इस तरह मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, छूटे हुए इलाकों पर भी मेहनत करना। और भाई आपके अतराफ में जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों पर भी मेहनत करना। अरे कितने ऐसे बस्तियां हैं जहां मस्जिदें नहीं है, मुसलमानों के 4 घर है, 8 घर है। वहां पर जाओ, उनके बच्चों के लिए कुछ
बिस्किट लेकर जाओ, कुछ चॉकलेट लेकर जाओ, उनके सामने दीन की बात करो, उनको तश्कील कर कर अल्लाह के रास्ते में लेकर जाओ, उनकी जिंदगी में भी दीन आवे, वहां भी नमाज जिंदा हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, 2.5 घंटे की मेहनत करो, अपने जो है वक्त को ज्यादा निकाल कर उन घरों में, उन बस्तियों में जाकर मेहनत करो, 3 दिन की जमातें ले जाकर मेहनत करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम सब बहुत खुशकिस्मत आदमी हैं, हम सब बहुत खुशकिस्मत आदमी हैं कि अल्लाह ने हमारे दौर में इस दावत की मुबारक मेहनत को चलाया। दुनिया में हमारे से ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है। इस काम के साथ अल्लाह की मदद है। इस मेहनत पर अल्लाह अपने दीन को जिंदा कर रहे हैं। हमारे बस्तियों में बोलो भाई, जिन बस्तियों में कोई एक आदमी नमाज पढ़ने वाला नहीं था, आज इस बस्तियों में 200 नमाजी तैयार है। वो कैसे हुए भाई? अरे कैसे हुए? इसी दावत की मेहनत पर हुए। अल्लाह का दीन जिंदा हो रहा है तो अल्लाह को कितना रहम आता होगा। और अल्लाह ताला, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ऐलान कर रहे हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस मेहनत करने पर अल्लाह की मददें आएंगी। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम अपनी जिंदगियों की तरतीब बनावे कि भाई मेरा 1 साल हो गया, मुझे 40 दिन अल्लाह के रास्ते में चलना है, चलकर बस्तियों में मेहनत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटका की जमातें पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, कश्मीर में, बिहार में, आसाम में, गुजरात में, और फिर कहां भाई, अरे पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान में कर्नाटका की जमातें जाकर काम करें। अरे बेंगलुरु की जमातें, जमखंडी की जमातें, बीजापुर की मस्तूरात की जमात साउथ अफ्रीका में काम कर रही है। कौन? औरतें जाकर रहे। अरे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह हमें भी कबूल करे। अरे कबूल करे कि नहीं करे? अरे बोलो, कबूल करे कि नहीं करे? अल्लाह कबूल करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले अल्लाह का घर बना रहे, काबतुल्लाह बना रहे, और उसकी जबान पर है रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत, अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल कर ले। अल्लाह जब कबूल करते हैं तो हुदहुद परिंदे से अल्लाह के दीन का काम लेते हैं। अल्लाह जब कबूल करते हैं तो मच्छरों से तेरे दीन का काम लेते हैं। अल्लाह हम ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, अल्लाह हमसे भी दीन का काम ले। मांगेंगे भाई, इसके लिए हिम्मतें करें। और मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हिम्मत से उठकर खड़े कि नकद 4 महीने के लिए, 40 दिन के लिए कौन कौन तैयार है? हाँ भाई, हाँ भाई, जरूरी बात सुन रहे। हमारा जो जोड़ है, बैठो दिखाते, हमारा जो जोड़ है ये उन्होंने जोड़ दिया।